یہ الزام وہ بھی لگاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ادراک نہیں ہے اور آپ لوگ صرف سردار اختر جان مینگل اور ثناء اللہ بلوچ کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہے. اور اس میں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں کون ہے ان میں جو حکومت میں نہیں رہا تو محرومی ختم کیوں نہیں کی. سلیم بھائی آپ ثابت کریں کہ آپ کب حکومت میں رہے ہیں. نواب اکبر خان بگٹی جب 1988 میں وزیر اعلیٰ بنا، کوئی سال 1.5 سال کے لیے اسمبلیاں جو موجود تھی، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو بلوچستان سے متعلق پالیسی ہے وہ دیکھیں، بڑا ایگریسو، ایکسپلائٹیٹو، بالکل اوور سینٹرلائز چیزوں کو. اس وقت تو 18 امینڈمنٹ بھی نہیں تھا. نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ تنازعات شروع ہوئے. 1.5 سال میں آپ مجھے بتائیں بلوچستان جیسے صوبے کو کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے؟ آپ ایک پیپر اور بک نہیں لکھ سکتے میں، اور آپ بلوچستان کی وسیع مسائل حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا موقع ملا ہے اختر مینگل صاحب کو ملا ہے، وہ بھی 18 مہینے کا، جب نواز شریف اس وقت پاکستان معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بالکل نیچے چلا گیا تھا. وہ اس وقت میں بلوچستان میں آپ مجھے بتائیں پھر بھی کوئی تنازع نہیں بنا، لیکن ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر ایک تنازع 2004 میں شروع ہوا. 18ویں ترمیم اس تنازع کا نتیجہ ہے. 18ویں ترمیم کے تحت 100 سے قریب آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن میں شامل کیے گئے، لیکن آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے ایک بھی آرٹیکل پر آپ کی وفاقی حکومت، مرکزی حکومت، محکمے، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، ملٹی جو نیشنل کمپنیاں، کوئی بھی عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ثناء اللہ صاحب، اب میں 5 سال رہا ہوں، آپ اس بات کے گواہ ہیں. 5 سال میں ہم نے بلوچستان اسمبلی میں نے کوئی 30 کے قریب ریزولوشنز پاس کیے ہیں. بلوچستان اسمبلی کے قرارداد کی بھی اہمیت نہیں ہے. میں نے سی پیک سے متعلق پاس کیا، نیشنل فائنانس کمیشن سے متعلق کیا، ریکو دک میں بلوچستان کا جو 173 کے تحت ہمارا 50% شیئر بنتا ہے اس سے متعلق ریزولوشن پاس کیا. لاسٹ میں اور تو چھوڑیں، ہم نے بلوچستان کی ٹروتھ اور ریکنسیلیشن سے متعلق بھی یہ قرارداد پاس کروائی کہ دنیا میں مسلمہ اصول مسائل کو حل کرنے کا. سلیم بھائی سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے. لوگ اپنے احساسات، جذبات، ناراضگیاں، رنجشیں، یہ آئینی قانونی غلطیاں، یہ سب کو جمہوری طریقے سے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ایک بہت ہی باوزن باوقار پارلیمنٹ میں حل کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو فیبروری 2024 میں الیکشن ہوئے ہیں جس کے تحت یہ لوگ ابھی تک کامیاب ہوئے ہیں، ایسی نیشنل اسمبلی جس کے 30% ابھی تک مکمل نہیں ہے، سپریم کورٹ میں اس کے کیسز پڑے ہوں، صوبائی اسمبلی کا آپ نے حال نے کہا 3 کلومیٹر سے 2018 میں بھی اسی طرح کے ہوئے تھے. اور 2018 میں پاکستان میں 1971 کے بعد کیونکہ ہم سے بنگلہ دیش الگ ہوا، ہمارا وہ ٹراما، وہ ہمارا جو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ پریشانی سے نکل نہیں پاتے، ہم پاکستان کے اندر آزاد، شفاف اور انتخابات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں، تمام انتخابات میں جو ہے داندھی ہوئی ہے. اور اس میں پھر آپ لوگوں نے مرکز میں بھی حکومت کو سپورٹ کیا اور آخر میں آ کے قدوس بزنجو کو بھی سپورٹ کیا. ہم نے 2018 میں اسی بنیادوں پر جو 6 نکات پیش کیے تھے کہ بلوچستان کے کچھ جو مسائل ہیں وہ ان مسائل کو حل کیا جائے، جس پہ لاپتہ افراد سے لے کر قدرتی وسائل پر اختیارات کی بات، بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے جس کو ہم ترقیاتی خسارہ کہتے ہیں. ہم نے حکومت کو 2 سال 3 سال ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، ہم نے کوئی وزارت اسی لیے نہیں لی کہ شاید یہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی وزارت کے لیے اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں. بلوچستان کے بہت سنجیدہ، بہت گہرے الطلب مسائل ہیں، ان پہ شاید عمران خان کی حکومت جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی بلوچستان کے معاملات میں پیش رفت کرے گی. قدوس بزنجو کو کیوں سپورٹ کیا؟ قدوس بزنجو کو 2-3 سال تک جام کمال صاحب جو ہے وہ جس طرح باپ پارٹی بنائی گئی وہ حکومت میں آئے. 3 سال میں نے یہ پہلے دن ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ جام کمال کی حکومت کے خاتمے کے بعد بلوچستان میں تشدد کی، انتہا پسندی کی، محرومی کی ایک بہت بڑی لہر آئے گی. اور یہ بات میرے خیال مقتدرہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، جو لوگ بھی اس وقت ان تمام پروسیس میں تھے ان کو پتہ تھا. ہم لوگوں کی نبض پہ ہمارا ہاتھ ہے، ہم گھر گھر جاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا قصور ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا. ہم نے یہ ساری چیزیں بتائیں. 3 سال تک اس نے جو پالیسیاں اپنائی، اس نے جس طریقے سے صوبے کو چلانے کی کوشش کی. ہم کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں، ہمارے لوگوں کو بجلی کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، ٹرانسفارمر کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے. 3 سال تک میں اپنے کانسٹیٹوئنسی میں ایک پیالی چائے کسی کو نہیں پلا سکتا تھا. ترقیاتی اعتبار سے تمام جس طرح کے پیسے لیپس کر دیتے تھے، بلوچستان میں 50 ارب 60 ارب جو ہے سالانہ لیپس ہوئے، ابھی بھی ہوں گے جو جا کے فیڈرل گورنمنٹ کو واپس ملتے ہیں. ہم نے اس بنیاد پر ان کے خلاف ہم نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا، لیکن وہ ہمارا نو کانفیڈنس موشن رہ گیا. بعد میں باپ پارٹی میں خود بغاوت ہوئی، باقی جماعتوں نے ان کے خلاف، ان کا نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی جو تحریک تھی وہ کامیاب ہوئی. ہم نے نہ قدوس بزنجو کو ووٹ دیا. ہاں ہم یہ کہیں گے کہ بغض معاویہ میں نہیں، علی میں جو ہم نے تھوڑا سا
ایک سافٹ اپروچ رکھا کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ ڈیفیسنٹ ہے کانسٹیٹوئنسیز کا ایٹ لیسٹ کم از کم 1-1.5 سال میں ہو. ہم ایک پارلیمانی پالیٹکس بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ جو احساس محرومی ہے بقول آپ کے، تو اس کا حل کیا ہے؟ سلیم بھائی پوری دنیا میں یہ جو ہے جو جتنے بھی وفاقی نظام ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی ہیں اس کو اسی لیے وفاق کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کثیر الجہتی، کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی قومیں اور یونٹیں اور آبادیاں ہوتی ہیں. ہر کسی کے مفادات کو اس طریقے سے اینکر کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے آئین میں کہ ان کے ایک دوسرے کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراؤ تصادم کا باعث نہ بنے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ بھی کیا جائے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بہت سارے ایمبیگوٹیز اور گیپس تھے، وہ 2010 میں 18 امینڈمنٹ کے ذریعے سے تھوڑا بہت حل کیے گئے لیکن ابھی تک بھی حل نہیں ہوئے. اگر آپ نے وفاق کے اندر بلوچستان کو ایک ڈگنیفائڈ یونٹ، ایک باوقار حیثیت دینا چاہتے ہیں، آپ کو بہت بڑے دوبارہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف جانا پڑے گا. بلوچستان اس وفاق میں جہاں پر آپ کی 300-350 اسمبلی ہو، وہاں پر اس کی نمائندگی 3 سے 4% ہو. دانستہ طور پر اس ڈھانچے میں بلوچستان آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک اسٹریسفل اور ایک ہمیشہ آپ کے لیے درد سر بنا رہے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن کے پرنسپلز کے تحت جانا پڑے گا. 3A پالیسی ہے ایکسیپٹنس. آپ تسلیم کر لیں کہ بلوچستان میں گزشتہ تقریباً 70-75 سالوں سے آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بلوچستان میں ایک شورش، ایک بغاوت ہے اور اس کے وجوہات میں احساس محرومی، جس کو یہی ہم کہہ رہے تھے گریونس بیسڈ ہے، وہ موجود ہے. ان کے آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں جو ہم نے ایڈریس نہیں کیے ہیں. ان کے نیشنل ریسورسز پہ اور ان کے بینیفٹ سے ہم نے آج تک ان کو جو ہے مستفید نہیں کیا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ارینجمنٹس پاکستان میں اس وقت ہیں وہ ناقابل وہ کیا کہتے ہیں عمل درآمد ہیں یا کافی نہیں ہیں، لہٰذا ان میں ہم نے بہتری لانی ہے. تو آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے پروسیس کے تحت آپ ایک انیشیٹو لیں. امکانات پوری دنیا میں اس سے زیادہ ڈیڈلی کانفلکٹ جو ہیں دنیا کے اندر ریزالو ہوئے ہیں. ول چاہیے آپ کو جو ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. یہ نیریٹو بلڈ کرنا بار بار کہ جی میں نے کل بھی سن رہا تھا کہ جو لوگ بلوچستان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، جو پیش کرتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دراصل میں وہ بھی بلوچستان کے اس پورے تشدد کی لہر میں یا وائلنس میں یا مذمت میں یا یہ خدا نخواستہ خون خرابے میں شامل ہیں. یہ بہت ہی ڈیڈلی اپروچ ہے، بہت ہی تباہ کن اپروچ ہے بلوچستان کے حوالے سے. آج آپ کے پروگرام کے تحت دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ بلوچستان سے متعلق پالیسی کنونشن سینٹر میں 1 ہفتے کا اجلاس بلائیں، بلوچستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں، لاپتہ افراد کے ورثاء کو بلائیں، پولیٹیکل پارٹیز کو بلائیں. بے شک پہاڑ والے آپ کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، آپ بلوچستان کے دیگر معاملات کو طول کرنے کی ایک صحیح تو کریں، ایک کوشش تو کریں. میں جو مائنز اینڈ ملر ایکٹ کی بات ہم کر رہے تھے، PPL کے ساتھ جو معاہدہ ہے تفصیل میں کسی دن اور آپ کے ساتھ بات کریں گے، وقت کی کمی ہے. آرٹیکل 172(3) جو ہے وہ سیدھا کہتا ہے کہ جی 50% جس بھی تیل اور گیس کی کمپنیاں ہوں گی اس کا حصہ وہ صوبے کو جائے گا، اس صوبے کی ملکیت ہوگی. آپ نے جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہے موجودہ، انہوں نے جو ہے 10 سال پرانے جو ان کی جو غیر قانونی طور پر گیس نکالنے کی ان کا عمل تھا اس کو جائز قرار دے کے بلوچستان کو 2,500 ارب روپے سے محروم کر دیا، بلوچستان کو اس کے آدھے حصے سے محروم کر دیا. بلوچستان کو آنے والے دنوں میں ہر سال 150 سے 200 ارب روپے جو ملنے تھے اس سے محروم کر دیا. بلوچستان مینجمنٹ میں رول تھا، امپلائمنٹ میں. تو جو پڑھا لکھا بلوچ ان چیزوں کو جانتا ہے. ایک عام بلوچ کے لیے بے شک آپ جتنی دفعہ بھی یہاں اسلام آباد سے بیٹھ کر یہ کہ فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائن کو آپ نے سیاسی اور جمہوری انداز میں حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اب ان فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایکسٹرنل ایکٹرز ہیں، آپ کے جو ہیں بدخواہ ہیں، آپ نے اچھے دوست ارد گرد ہمسایوں میں شاید آپ کے نہیں ہوں گے. تو اس لیے ان تمام فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ لوگ کریں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اسلام آباد نے بلوچستان سے متعلق کون سی جامع پالیسی بنائی ہے اور اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں. جب تک آپ ایک کمپریہنسو پالیسی نہیں بناتے، اس کے انڈیکیٹرز، گولز اور آبجیکٹیوز نہیں بناتے، بلوچستان کے اندر ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ پولیٹیکل پروسیس کو ترویج نہیں دیتے، اس وقت یہ تنازع جو ہے سلیم بھائی اسی طرح برقرار رہے. بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب.